हफीजुल्लाह न्याजी साहब, जो सुबह से सारी सूरत हाल चल रही है, बल्कि पिछले 3-4 दिनों से चल रही है, जिस तरह गिरफ्तारियों का एक अमल शुरू हुआ, आज जो सारी सिचुएशन रही, मार धाड़, लोगों की गाड़ियां टूट रही हैं, खवातीन से बदतमीजी हो रही है, आंसू गैस की शेलिंग हो रही है, जगह जगह कंटेनर, हर जगह आपने तो खुद जैम पक करके रख दिया है सारी रस्तों को। हुकूमत ने बहुत, आप समझते हैं, गलत हैंडल किया? हुकूमत चाहती तो इनको बड़े अच्छे तरीके से, आईनी जमहूरी तरीके से इजाजत दे सकती थी। हाँ, अगर वो अपनी लिमिट्स को क्रॉस करते तो फिर जायज होता है ऐसी कार्रवाइयां करना। मेरा ख्याल है कि आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है और डॉक्टर साहब भी बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि हुकूमत को चाहिए था कि फ्री हैंड देते, लेकिन ये बात कहना कि जी अब वो करते तो उसके बाद खराबी बसियार वो कंट्रोल ना होता। मेरी इतवार की रात को राना सनाउल्लाह साहब की कॉल आई थी मुझे और मुझसे पूछे कि आपका क्या ख्याल है, क्या करना चाहिए। मैंने कहा जी फ्री हैंड दे दें। इसके बावजूद कि मैं जानता हूं कि इमरान खान साहब जो है 4 महीने से पुरतशद्दुद सियासत का प्रचार कर रहे हैं, वो उकसा रहे हैं लोगों को, उनकी तकरीर जो है उनको डिसाइफर करें, उनको डिकोड करें, तो आपको अंदाजा होगा कि वो पहली तकरीर जनवरी की जो थी, जिसमें उन्होंने पहला एक क्वेश्चन भेजा था कि मैं खतरनाक हो जाऊंगा। खतरनाक का मतलब आपको पता है कि ज़ाहिर है कम से कम क्या होगा कि मैं आप लोगों के लिए खतरनाक हो जाऊंगा। अब वो खतरनाक होना जो है कोई आम चीज नहीं थी। और फिर इसके ऊपर तबाजमाई भी होती रही और लोग भी बात करते रहे। इसको कलो कट शॉर्ट करते हैं। चुनाचे पिछले चंद दिनों से और खुसूसन जब उसने कहा जी मुझे अल्लाह ताला की तरफ से हमें हुक्म है कि जिहाद के लिए निकले, अब उस जहाद के बारे में उन्होंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि हम कोई जिहाद नहीं करेंगे। फिर इनका एक बैकग्राउंड है पुरतशद्दुद वाकयात का, वादे तोड़ने का, डी ग्राउंड का, जो 2014 का धरना है, किसको नहीं याद। अब यह है कि हर बंदे की अपनी देखने की नजर है, हो सकता है कि कुछ लोगों की नजर में उसको गुंजाइश मिल जाए। अभी भी देखें कि डी चौक के अंदर हर जगह पे आग लगी हुई है। अब ये शहर हुआ ये क्या कि अगले दिन राना सनाउल्लाह साहब के इतवार की रात को मुझसे बात हुई तो वो बिल्कुल एग्री करते थे। 2 बजे मंडे को मुस्लिम नून का बयान यहाँ पे लाहौर में इजलास हुआ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब भी थे, नवाज शरीफ साहब भी शरीक हुए, और इस इजलास के आउटकम जब पता किया तो यही पता चला जी कि हम तहरीक इंसाफ के साथ निगोशिएट करके उनको परमानेंट तरीके से इस्लामाबाद लाएंगे और परेड ग्राउंड के अंदर उनको एक जगह फराम कर देंगे। इससे पहले ये नज़ीर मिल चुकी है, खुद तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट के कहने पर परेड ग्राउंड में 2 दफा वहां के बैठे हैं। यही पिछले दिनों 29 मार्च का जो उन्होंने 10 लाख बंदे बुलवाए थे, उसका जिक्र इसलिए नहीं करते कि शायद चंद हजार बंदे नहीं आ सके। वहां यहीं पे फजल रहमान साहब ने भी किया, तहरीक साहब ने भी किया। आज भी वो 10,000 का छोटा सा ग्राउंड है, उसके अंदर आज भी वो चाहते थे, मुसर थे कि हमें वही जगह दी जाए। इनके कहने पे, अंडरटेकिंग पे, ले दे के जो कुछ था बयान हल्फी दिए गए। उसके बाद इमरान खान साहब का आधे घंटे पहले फिर आया कि मैं डी चौक जाऊंगा। अब मुझे बताएं कि इमरान खान साहब जो कि हर बात की अपनी इंटरप्रिटेशन करते हैं, न्यूट्रल के उन्होंने 3 तर्जमे किए हैं, हर चीज के गद्दार के उन्होंने 10 किए हैं, और कभी हैंडलर कहते हैं, कभी मीर जाफर कहते हैं, कभी वो कहते हैं जी कि किसको लाए। देखें, ये एक मुल्क अब हुकूमत ने जो किया नहीं करना चाहिए था, लेकिन आज शाम को अब देखते हैं तो अगर खुदा न खास्ता जो इमरान खान ने कहा क्या था, इमरान खान से कहा था कि सैल रवा आएगा, एक ठाठे मरता समुद्र आएगा। ये कल की में बात है जो उनके 3 वीलॉग उन्होंने कल इशू किए हैं। उससे पहले वो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी इन बिटवीन। ये सारों में उन्होंने एक ही बात की कि इतने लोग आएंगे, 25 लाख ना सही 5 लाख ही आ जाते, लेकिन हकीकत यह है कि 2 लाख बंदे आते, कोई कंटेनर, कोई पुलिस ना रोक सकती। और इमरान खान साहब ने खुद बताया कि वो आटे में नमक के बराबर होगी। उन्होंने गिनती करके दी पुलिस की, हर सूबे के अंदर और हर जगह पे करके दी। अब ये इमरान खान की बदकिस्मती है कि बंदे नहीं निकले। खुदा गवाह है कि ये जो डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं, मैं इसमें इतना दावा करूंगा कि अगर बंदे निकल आते और बंदे निकल आते तो यकीन जाने ये गवर्नमेंट को उल्टा पड़ जाता। इमरान खान का क्या सबसे बड़ी बात यह है कि केपी के अंदर जहां उनको फ्री हैंड था, फिर देखें, आप देखें कि तकलीफ दे सूरत हाल कि इमरान खान वो करप्शन कर रहा है, केपी का हेलीकॉप्टर टैक्सी की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, सारे वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, केपी हाउस के अंदर बैठ के एक हुकूमत को पूरी को हौसले रख के, और वहां से आना था कम से कम सवाबी तक तो 50,000 बंदा आ जाता, 30,000 आ जाता, और वहां से निकल के एक अटक के पुल तक पंजाब के दाखिल होने से पहले तो एक सैल रवा होता,
ٹھاٹھے ماٹھے سمندر ہوتا، وہاں تو ان کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. یہ تو پہنچے گا. پھر اس کے بعد DI خان اور میاں والی سے تو وہ موٹر وے جو بنایا ہے انہوں نے نیا آخری موٹر وے یہی تھا میاں نواز شریف صاحب کا، وہاں سے وہ آئے ہیں کیونکہ میرے ہی راستے میرے گھر سے آئے ہیں، وہاں سے آ جائے تھے. یہاں سے ہم اظہر صاحب گئے ہیں 1,500-2,000 بندہ، وہ کہہ رہے ہیں خود وہ کہہ رہے ہیں مجھے پتہ چلے 500 بندہ ہے، جہاں کٹے ہوئے 500-700 بندہ. نیازی صاحب اس چیز کو بھی تو سمجھنے کی کوشش کریں، لوگوں کو نکلنے ہی نہیں دیا گیا، اتنا خوف و ہراس پھیلا دیا گیا، راتوں میں لوگوں کے گھر پر ریڈ کر کے. میں ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں. میرے تو سارے میں شازیہ میں صرف نیازی صاحب سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں، حفیظ اللہ نیازی صاحب سے. جی پلیز. سر نیازی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ پچھلے 20 سال کی اگر تاریخ دیکھیں تو آپ کو عمران خان میں اور رانا ثناءاللہ میں سے کون آدمی وائلنٹ نظر آتا ہے پروفائل وائز؟ ہسٹری کس کی ہے؟ دیکھیں جی میں تو عمران خان صاحب مجھے یہ پتا ہے جی کہ ڈاکٹر صاحب اب میری رائے میں تو رانا ثناءاللہ کو میں سینڈ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن عمران خان صاحب جو ہیں بہت ہی وائلنٹ ہیں. عمران خان کے اندر ایک بڑی عجیب و غریب تکلیف دہ حد تک غصہ ہے، اور مجھے پتا ہے کہ جب ان کو غصہ آتا ہے ان کے اندر کوئی رحم نہیں ہوتا، وہ سارے تعلقات بھی بھول جاتے ہیں، اور ان کا غصہ جو ہے ان کو کوئی بات ان سے دوسرا بندہ اگر آپ یا شاہد قریشی صاحب یا میں ان کو سمجھاؤں تو وہ بالکل ڈسمسو سے ہوتے ہیں، ڈسمس کر کے رکھ دیتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ جو وائلنس ہے ڈاکٹر صاحب اپنا سوال ذرا کلیئر کریں نا، وائلنٹ اگینسٹ وائلنٹ ٹورڈز عوام. دیکھیں میں نیازی صاحب میں تھوڑا سا کلیئر کر دوں، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں نیازی صاحب کہ عمران خان جو ہے ان میں ایک خاص قسم کی عمران صاحب میں آپ کی بات سے بھی کرتا ہوں کہ عمران خان کے بہت سے دوست محسوس کرتے ہیں کہ ان کے اندر وہ ملن ساری. سر میں نے تو سر سوال بڑا ڈیفرنٹ پوچھا تھا. آپ نے سر چونکہ کہا کہ عمران خان نے مطلب پچھلے 4 مہینے سے ایک ٹیرر اور دہشت گردی جو ہے وہ انہوں نے انسپائر کی، لیکن 4 مہینے سے انہوں نے دہشت گردی کا واقعہ کوئی نہیں کیا. پچھلے 20 سال میں نے ایک واقعہ دیکھا جو مجھے بہت برا لگا، وہ ناصر بیگ کے گھر میں. نہیں ٹیررسٹ اور دہشت گردی نہیں کہا میں نے کہا منافرت، نفرت، شرنگیزیت. آئین کے اندر ایک کلاز ہے ہمارا آرٹیکل 19، یہ انہوں نے ابھاری، اور انہی کے اوپر قاضی فائزی صاحب کا سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ آپ کسی آئینی حکومت کو غیر آئینی طریقے سے گرا نہیں سکتے. خادم حسین رضوی کے فیض آباد دھرنے پہ دوسروں نے کہا کہ آپ شر انگیز اور نفرت انگیز کسی آئینی حکومت کے خلاف آپ کو اجازت نہیں دیتا کہ آپ کریں. اور تیسروں نے کہا کہ آپ کے جہاں پہ فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ دوسرے کے فنڈامنٹل رائٹس کو انکروچ نہیں کر سکتے. اور تیسروں نے کہا جی کہ آپ کی جو سڑکیں، چوتھا کہ آپ کی سڑکیں جو ہے کامن پراپرٹی ہے، اس کے اوپر ڈاکٹر محیط پیر زادہ کا میرا سب حق ہے. انگریزی میں نیاسب سر نیاسب میں ود اپالوجی سر یہ دیکھیں انگریزی میں ایک لفظ ہوتا ہے سبجیکٹو. یہ جو انٹرپریٹیشن جو تشریح ہے نا یہ سبجیکٹو ہے. اب 17 کی جو جرنلسٹ اس ملک کے سب سے پرومیننٹ ٹی وی اینکرز ابھی لاگرز ہیں ان کے خلاف مختلف قسم کے فضول لوگوں نے FIRs کٹا دی ہیں بلوچستان کے اندر، پشین میں اور سندھ کے اندر، یہ کہہ کے کہ انہوں نے اس قسم کے الفاظ بولے جس سے افواج پاکستان کی توہین ہوئی اور ہم رونے لگ گئے. اب یہ تو اپنی انٹرپریٹیشن ہے، یہ جس شرارت کے مقصد دیکھیں یہ انٹرپریٹیشن پہ ہم نہیں جا سکتے. ایک عمران خان صاحب نے واقعہ کیا جس کا بڑا افسوسناک تھا کہ انہوں نے FIA کو محسن بیگ کے جرنلسٹ کے گھر میں بھیجا غصے کے عالم میں. وہ مجھے 20 سال میں نظر آتا ہے وہ بہت ہی انہوں نے فضول حرکت کی. اس کے علاوہ مجھے کوئی ایسی حرکت نظر نہیں آتی سر جہاں عمران خان نے کوئی وائلنس کی ہو یا کروائی ہو، کسی کی لڑکی اٹھائی ہو، کوئی قتل کا ان کے اوپر الزام ہو، کوئی ریپ کا ان کے اوپر الزام ہو، کسی آدمی کو سڑک پہ مارا ہو، اپنے کسی پولیٹیشن کو تھپڑ مارا. وہ جو ملنساری کی کمی ہے نا سر میں ایکسپلین کر دوں کہ سر سن لیں بات سن لیں، پھر میں ارشاد صاحب سے بھی اس پہ کامنٹ لینا چاہتی ہوں. جی میں بول سکتا ہوں؟ جی پلیز نیازی صاحب بولیے. ڈاکٹر صاحب اس میں واقعات بڑے ہیں، ٹائم ہمارا شارٹ ہے. یہ آپ کو یاد ہوگا کہ کیپٹن صفدر اور مریم نواز کے کمرے میں گھسے تھے جب لوگ جو بھی، لیکن آپ کو ایک بات بتا دوں، میرا تو موقف کو شاید آپ اپریشیٹ سر وہ عمران خان نے نہیں کروایا تھا. وہ سندھ میں بیٹھے تھے، وہ ٹیریٹری اور تھی. عمران خان سے سر اس کا 1% بھی تعلق نہیں. ڈاکٹر صاحب میری بات اگلا حصہ یہی ہے. میں چاہے یہ میری آپ نے تو شاید کل یہ بات کی ہے، میں یہ بات ان میں 2-3 باتیں اور میں صرف 1.5 منٹ لوں گا پلیز ذرا مجھے دے.
پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان نے نہیں کیا تھا، حکومت عمران خان صاحب کی تھی، ان کو اس کو ڈیناؤنس کرنا چاہیے تھا، جیسے انہوں نے قاضی فیضی صاحب کے ریفرنس کے بارے میں ڈیناؤنس کیا ہے کہ یہ میرا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ یہ بات اس میں دو باغ نہیں ہے کہ رانا ماڈل ٹاؤن کے 14 قتل، مرتضی بھٹو کا قتل، ثانیہ سائیوال آپ کے خلاف کیسز، میر شکیل الرحمان کے خلاف کے کیسز، اور یہ آپ نے کل نے انڈورس کیا۔ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے اس کے اندر، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایک ہی چہرہ نظر آتا ہے پاکستان میں، جب اس کو آپ پکڑیں گے بے نقاب کریں گے تو میں اور آپ ایک ہی پیج پہ ہیں، اور میرا تو یہ پرانا موقف ہے۔ کئی لوگ نو مسلم ہوئے ہیں، نئے شامل ہوئے ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ عمران خان کا اور موجودہ سیاسی حکومت کا جو کرائسس ہے، یہ بھی ان دونوں کا کرائسس نہیں ہے، یہ بھی مجھے اور آپ کو جو دست و گریبان، یا مجھے جو ارشاد صاحب جو میرے سگے بھائیوں کی طرح ہیں، ہم جو ایک دوسرے کے خلاف تلخ چلاتے رہے ہیں، اس میں بھی اس کا کسی سیاسی جماعت کا قصور نہیں ہے، اور جو سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان رہی ہیں، ہر آدمی آج کے دن بھی کوئی تیسری قوت ہے للچائی نظروں سے دیکھ رہی ہے۔ یہی بات میں بار بار کہتا ہوں، عمران خان صاحب کو میں نے پرائیویٹلی پیغام بھیجائے ہیں۔ خدا کو ایک آخری بات کہتا ہوں، مجھے پتا آپ لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے، جس دن اقتدار میں ہے میں یہاں سے چل کے گیا، نعیم الحق صاحب سے میٹنگ کی، پھر سیف اللہ نیازی سے میٹنگ کی، میں نے سے کہنا کہ خدا کے واسطے سیاسی جماعتوں کے ساتھ منہ پہ گالی دے، پیچھے سے رابطہ رکھے، کیونکہ جو لوگ ان کو لڑوا رہے ہیں وہ دونوں ان سب کو ہڑپ کرنا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب میں تو اوپر کے میرے تو پوری زندگی کا ایک عمر گزری ہے، میری ارق ریزی ہے کہ یہ سارا کام پاکستان میں 70 سال سے ہو رہا ہے۔ پاکستان کے ہم نے ڈاکٹر صاحب میں ذرا بریک لے لوں، ڈاکٹر صاحب میں ذرا بریک لے لوں، نیازی صاحب مجھے بریک لینی ہے۔